اصل بھی ہم نے آپ کے باقی سارے کاموں پہ بات کی تو رمضان ٹرانسمیشن پہ بھی آتے ہیں. ٹرانسمیشن آپ ہوسٹ کرنے ماشاء اللہ پچھلے 8-9 سال سے اور بڑی اچھی ہوسٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں لو جی پورا سال ڈرامے اور اب یہ ہمیں دین سکھائیں گے, یہ ہمیں اسلام سکھائیں گے. تو میں تو اصل میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. محبت پھیلانی چاہیے, سب لوگ ایک جیسے ہیں, سب لوگ اچھے ہیں, تو یہ اللہ کے معاملات ہیں. تو آپ کو اس پہ ایسے فیڈ بیک آتے ہیں, لوگوں نے کبھی آپ کو کہا کہ جی یہ کیا ہے جی 11 مہینے ڈرامے کر کے اب آپ رمضان؟ اچھا پہلے تو میں آپ بالکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ ہمیں دین سکھائیں گے, تو میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں سکھاؤں گا. میں تو خود سیکھ رہا ہوں. اور پچھلے 9 سال سے جب میں اتنے جید بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں سیکھتا ہوں, اور میری زندگی میں بہت امپروومنٹ آئی ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے. یہ رمضان ٹرانسمیشن بیسکلی تو پہلے میری لرننگ ہے. اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں 1 مہینہ جو ہم روزے تو ہمیشہ بچپن سے شکر ہے کہ مجھے وہ دن وہ ٹائم نہیں یاد کہ ہم نے روزے نہ رکھے ہوں کبھی. اور کیونکہ مائی مدر از اے ویری ریلیجیس پرسن, تو انہوں نے تو ہمیں نماز بھی مار مار کے پڑھائی ہوئی ہے. تو وہ ایک وہ کہتے ہیں نا آپ کی اندر ہاں یہ چیز ہے ہمارے الحمدللہ. تو وہ لوگوں کو مجھے پروو نہیں کرنا کسی کو, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین ٹو اینی بڈی, بیکاز وہ میرا ذاتی کام ہے اور مجھے کسی کی کیا رائے ہے مجھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگوں کی رائے سے فرق پڑتا ہے جو میرے ارد گرد اپنے میرے لوگ ہوتے ہیں, مجھے باقی. لیکن کیونکہ اگر ایسا سوال ہے جو آپ نے کیا تو اس میں یہ کہوں گا کہ میں تو خود سیکھ رہا ہوتا ہوں. میں نے تو کبھی اس میں صرف ہمارے پاس اسکرپٹ ہوتا ہے جو کویشچن کرنا ہوتا ہے, میں صرف سوال کرتا ہوں. اور سوال ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے مسلم میرا رائٹ ہے سوال کرنا. تو کون چھینے گا مجھ سے یہ حق کہ میرے سامنے علماء بیٹھے تو میں کیوں سوال نہ کروں. اور وہ سوال مجھے بھی فائدہ دے گا اور میری جو آڈینس ہے ان کو بھی فائدہ دے گا. تو یہ مقصد ہے اس کا. اور آپ یہ سوچئے حافظ بھائی کہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اسٹیج پہ رمضان میں 6 گھنٹے لائیو میں کتنی بار اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہوں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میری زبان سے نکلتا ہے, درود نکلتا ہے, آیتیں پڑھتا ہوں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. علم کی بات آپ سے کر رہا تھا, یہ وہی ہے. تو یہ میرے حصے میں تو اللہ نے لکھا ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کی وجہ سے. تو دس از ناٹ مائی, میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے. یہ اس کا ڈیسیجن ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں کر رہا ہوں. اور آپ یقین کریں, آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں, 2-3 مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے کہا کہ یار میں نہیں کرتا کیونکہ فلاں لوگ جو ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ احسن جو ہے وہ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے, تو آئی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک مے بی. اور کیونکہ عبادت اور یہ چیزیں بڑی آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آپ یقین کریں کہ وہ میں یہ سوچ کے بھی میں نہیں چھوڑ سکا. یعنی میرے گھر تک لوگ پہنچے کہ آپ کو یہ ہماری ٹرانسمیشن کرنی ہے, کیونکہ ان کو اچھا فیڈ بیک آتا ہے, لوگ سنتے ہیں, ویورشپ بڑھتا ہے, اینڈ پیپل لو اٹ, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ میں یہ کرتا ہوں. اور میری قسمت میں لکھا جاتا ہے کہ میں ہر رمضان میں لائیو بیٹھ کے قرآن بھی لائیو سنوں گا, اور میرے سامنے اذان بھی ہوگی, اور میں یعنی میرے جیسے انسان کی زبان سے نعت نکلتی ہے, میں پڑھتا ہوں نعت, میں نے ریکارڈنگ کرائی ہے. تو یہ سارا کچھ تو یہ تو پھر اپنی اپنی قسمت ہے یار. بالکل. احسن بھائی یہ بات ہو رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن کی اور نعت کی, تو کوئی نعت کا کچھ اشعار سنا دیں جو بھی آپ کو بھی یاد ہوں. فارسی کی ایک نعت ہے جو بھی ریسنٹلی میں نے ریکارڈ کرائی تھی. جی پلیز. تو اس کے آپ کو کچھ سناتا ہوں پلیز. مریضم یا رسول اللہ, مریضم مریضم یا رسول اللہ, مریضم علاج درد دل ہے چارہ گر کن, علاج درد دل ہے چارہ گر کن, مریضم یا رسول اللہ, مریضم. یہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے بھی, اور آپ لوگ دیکھیے گا. یہیں سے بات آپ نے وہاں کی بات کی تو میں اسی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. آپ عمرے پہ بھی گئے ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ, تو پہلے تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیا تھا پہلی دفعہ جب آپ نے خانہ کعبہ دیکھا اور پہلی دفعہ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے, تو کیا آپ کی فیلنگس تھی؟ اچھا ماشاءاللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سال میں ایک چکر وہاں پہ ضرور لگ جائے, کوشش ہوتی ہے. اور پھر جو فیملی کے ساتھ میں گیا تھا وہ آپ جانتے ہیں نیو ایئرس پہ اکثر لوگ بہت
جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہیں دے وانٹ ٹو ہیو فن, دے وانٹ ٹو انجوائے. جی جی. تو میرا وہ ہمارا فیملی کا پلان بنا کہ اس بار ہم نیو ایئر جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے, اور وہ ہو گیا. ہم بڑے خوش ہوئے کہ جو ہمارا وقت وہاں پہ گزرا. تو ایکسپیرئنس تو آئی تھنک وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہماری جو آئی ڈونٹ ہیو ورڈز, مے بی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, لیکن ہماری ہر چیز کا جو محور ہے, آپ کی محبت, چاہت, آپ کی زندگی, آپ کی ذات, سب کچھ جو ہے وہ ادھر ہی جڑا ہوا ہے. تو اس سے بڑی اور کوئی ہستی نہ ہمارے سامنے کوئی ہے, نہ ہمارا فوکس کہیں ہے. اور ظاہر ہے آپ جب پہلی بار روضہ رسول پہ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. the first عمرہ I did, I took my mother with me, والدہ کے ساتھ کیا تھا, اور وہ بھی ایک ایکسپیرئنس تھا. تو اس طرح نیچرلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. بالکل وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. سوال پوچھ لیں آگے. بالکل. اور جو خانہ کعبہ کا ہے اس کا ایک الگ دیکھنے کا, اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ رو پڑتے ہیں. اچھا مجھے وہاں پہ جا کے رونا نہیں آیا, میں آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ, میں خوشی سے میں مسکرا رہا تھا. یعنی مجھے ایک وہ کیا لفظ ہوتا ہے, مسرت کہتے ہیں نا, دل اتنا خوش ہوا کہ میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. اور مجھے لوگوں کی بات یاد آ رہی تھی, وہ ہم سب نے ذہن میں یہ بنا لیا کہ وہاں جا کے رونا آتا ہے. نیچرلی آپ کا رب سے ایک تعلق ہوتا ہے, ہر ایک ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہے. لیکن مجھے جو یاد ہے کہ وہ مسکراہٹ نہیں بند ہو رہی تھی میری. اور وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ جب وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہتا آنے کا. آئی تھنک وہ ایک ایسی جگہ, دنیا کی ایک واحد ایسی جگہ ہے کہ اس کی جو, اور آپ اگر میں یہ بولوں کہ جب آپ زندگی میں کچھ چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں, دنیا میں کسی بھی چیز کو, جو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا کام کر لیا ہے, میں نے یہ چیز ٹچ کرنی ہے, کر لیا, تو اس کا بھی جو لذت اور مزہ نا وہ کچھ دیر میں چلا جائے گا. فیم, اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. آپ مجھے کوئی بیسٹ گھر خریدنا یا بیسٹ اسپورٹس کار خریدنی ہے, وہ 2 مہینے بعد آپ اس سے تانگ آ جائیں گے. میں کر کے دیکھ چکا ہوں سب کچھ. لیکن اس کی لذت ایسی ہے کہ آپ نے چھو لیا تو وہ آپ اس کی لذت نہیں بھول سکتے. اور وہ ابھی تک, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک وہ لذت قائم ہے. تو یہ ایسی چیز ہے. تو یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے یار. اس پہ کسی نے آپ کو نیگیٹو کمنٹ کیا تھا اور آپ نارملی تو رسپونڈ نہیں کرتے, لیکن اس کو آپ نے کر دیا تھا. اچھا کیا تھا, مجھے یاد نہیں میں نے کیا بولا. آپ نے کسی نے آپ کو کمنٹ کیا تھا کہ جی وہاں جا کے تو خدا کا خوف کر لو, ادھر بھی تصویریں بنائے جا رہے ہو. اچھا, تو آپ نے کہا تھا جی بس قسمت کی بات ہے, میں ادھر تصویریں بنا رہا ہوں, تم ادھر بیٹھ کے بکواس کر رہے ہو. اچھا مجھے لگتا ہے میں نے غلط کیا رسپانس دے کے. اچھا نہیں, لیکن بات بڑی پتہ کی ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ میری قسمت میں یہ لکھا اور تمہاری قسمت میں صرف کسی کو برا بھلا کہنا, بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. بالکل. اب اگر اب کی بات ہے, اب کوئی ایسا کامنٹ کرے تو میں شاید جواب نہ دوں. یہ شاید 2-4 سال پرانی بات ہوگی, وہ آپ ذہنی طور پہ یو گیٹ میچورڈ بائی ود ایج. سو آئی تھنک میں کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دوں گا. لیکن تھوڑا سا جواب اس لیے بھی کبھی کبھار دینا پڑتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی جو لوگ لکھ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے لکھنے سے پہلے, کچھ بھی کسی کو کہنے سے پہلے. تو میں آپ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بازار کی طرح کی چیز ہوگی. ایک زمانے میں جب بازار سے لوگ گزرتے تھے یا کسی جگہ جمع ہوتے تھے تو ان پہ تانے کسنا, پتھراؤ کرنا, موب مینٹیلٹی, اینڈ کسی کا مذاق اڑانا کہ وہ دیکھو وہ کیا لگ رہا ہے. ابھی بھی تو ان ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ایک اچھا, بہت اچھا انسان جو ہوگا یا تھوڑا سا بھی بہتر ہوگا, سینسیبل اچھی فیملی کا ہوگا, تو وہ کسی کو اس طرح اوپنلی کرٹیسائز نہیں کرے گا. تو اب سوشل میڈیا ہیز بیکم لائک مارکیٹ پلیس, ایک بازار بن گیا کہ کچھ کسی پہ پتھراؤ کر رہا ہے, کہیں پہ کوئی کسی پہ کرٹیسائز کر رہا ہے, کوئی کسی کا شکل کی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی کی مفلسی کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ مذاق, اور خود جب ان پہ کسی پہ اڑایا جائے تو ان کو برا لگتا ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک کہ اب ہمیں کچھ اور نہیں کرنا پڑتا کسی کی برائی کرنے کے لیے, صرف لکھنا پڑتا ہے اور وہ آپ کے حصے میں برائی لکھی جاتی ہے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کسی کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے. میرا اپنا یہ خیال ہے. باقی آپ باتیں کرتے رہیں, کسی کو سمجھ آئے نہ آئے وہ تو ایک الگ مسئلہ, تو پھر نصیب کی بات ہے. ہاں.